گندی عورت اور پاک مرد. جسم چھونے دے تو خراب، ہاتھ جھٹک دے تب بھی بری، پاس سے گزر جائے تو سیٹی مار کے چھیڑو، اکیلی دکھائی دے تو ڈورے ڈالو. فون نمبر مل جائے تو دوستوں میں بانٹو کہ کسی کا کام تو ہو جائے گا. سپر مال ہے یار، ہنسی تو پھنسی گندی عورت. ڈرائیور ہو تو بس ویگن کار میں لیڈی سیٹ کے بالکل سامنے اپنا موبائل نمبر لکھو. کوئی ایک بھی پھنسی تو سمجھو قسمت کا تالا کھل گیا. پبلک سروس گاڑی میں بیٹھی ہو تو اس کے چہرے پہ شیشہ سائیڈ مرر فٹ کر کے دانت نکال کے تاڑنا شروع کر دو. پبلک سروس باتھ روم میں بیچاریوں کے نمبر لکھیں ہم. اگر آپ کو مال چاہیے تو اس نمبر پر کال کیجیے. لوگوں کی عورتیں مال اور اپنی عورت ہماری عزت. جائیداد سے حصہ مانگے تو مار دو، پاک کتاب سے نکاح کروا دو یا بے دخل کر دو. بیٹے کی شادی کرنی ہے، چاند جیسی خوبصورت، کماؤ، تعلیم یافتہ، سگڑ، بے داغ اور تمام نسوانی امتحانات پاس شدہ بہو چاہیے. بیٹا شراب و چرس کے نشے میں دھت چاہے کتنے میڈیکل فیل کر چکا ہو. کھانا پکے تو اچھا کھانا مرد کا، جبکہ بچا کچا عورت کا. پانی کی گاگر عورت لائے اور مرد اس سے نہائے. لباس پر تنقید، سر ننگا باہر نکل گئی تو گندی عورت. عورت کی نسوانی خواہشات کیا ہیں؟ اس سے کوئی سروکار نہیں. میاں جی باہر منہ جتنا مار کے آئیں، نو پرابلم جی. لیکن اگر بیوی کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھی گئی تو طلاق دے دو اسے، گندی عورت. ننگے جسم کا للچائی نظروں سے طواف کرنے والا مرد پارسا، اور جس کا سر ننگا ہو گیا وہ گندی عورت. کسی فیکٹری یا کارخانے سے چھوٹی موٹی تنخواہ ملنے کے دوران سیٹ مسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عزت تار تار کر دے تو وہ خود نہا دھو کر پاک پوتر، لیکن ساری زندگی کے لیے بن گئی بیچاری گندی عورت. والدین کا گھر چھوڑ کر آئے، نسوانی بیماریوں کا بوجھ اٹھائے، بچے پالے، گھر سنبھالے، تھوڑی سی بگڑی تو گندی عورت. بار میں ہم سب کو انٹرٹین کرے تو بھی خراب، کوٹھے میں بیٹھ جائے تو گشتی، جاب کرے تو بھی پورا دن عزت کی سلامتی کے لیے دعا مانگتی رہے. گانا گائے تو گائکا، ناچے تو نائکا، دھندے پر بٹھائے مرد اور دھندا کرنے والی کہلائے گشتی، گندی عورت. چپ رہے تو اللہ میاں کی گائے، بولے تو زبان دراز، موٹر سائیکل چلائے تو بھی بری، گاڑی چلائے تو بھی گندی عورت. محبت کا حق مانگے تو کمینی، گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جائے تو کسی کو پسند نہ آئی، اور اگر کسی کو پسند کر لے تو خاندان کی ناک کٹوا گئی، گندی عورت. پہلے والی گھر میں بیٹھی رہے، کسی بھولی بھالی دوسری کو بڑے بڑے سپنے دکھائے، اسے بھی لے آؤ، بگڑ جائے تو گندی عورت. بیوی گھر میں بیٹھی ہو اور خود مجرا دیکھنے جاؤ، رقص و سرور کی شبائیں محفلیں سجاؤ. مرد مر جائے تو اس کی یاد کو سینے سے لگائے بچوں کو پالے، لیکن اگر عورت مر جائے تو جلدی سے دوسری لاؤ. فیس بک پر سر کٹی فوٹو دکھائی دے تو کمنٹس میں تعریفیں ہم کرتے ہیں، اس کے نام کی جعلی آئی ڈی بنا کے اسے بدنام کریں ہم. واہ کیا مال ہے، ایسے جاہلانہ کمنٹس ہم پاس کرتے ہیں. عورت اچھی تبھی کہلائے گی اگر کما کے کھلاتی رہے، بھینس چراتی رہے، گھاس کاٹتی رہے اور گوبر صاف کرتی رہے، گھر کا کام کاج کرتی رہے، باندی بن کے مردانہ حاجتیں پوری کرے اور ہر سال بعد ایک عدد ننا منا بیٹا جنتی رہے. کیونکہ بیٹی پیدا ہونے سے تو ہماری ناک کٹ جاتی ہے. قصور نہ مذہب کا ہے نہ عورت کا، بلکہ میرے مذہب نے تو عورتوں کے حقوق کا اتنا درس دیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے. قصور اس مردانہ معاشرے کا ہے جس میں ایک عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں گھٹ گھٹ کے جیتی ہے. میں خود دنیا میں گوشت پوشت کی بنی ایک بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں مشک، عنبر اور زعفران سے بنی بہتر لڑکیوں کی لالچ سمائی ہے. ایک لڑکی جو مرد کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کے آتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے، کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا؟ اگر داماد بیٹی کی خدمت کرے وہ بہت اچھا ہے، اگر بیٹا بہو کی خدمت کرے تو وہ بہت برا ہے. آخری بات، میں فلپائن یا یورپ کے کسی ملک کی طرح کی آزادی کی نہ کبھی حمایتی تھی اور نہ رہوں گی. بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت کو آزادی بعد میں دیتے ہیں، آئیں پہلے اپنے من کی پلیدی اور گند سے تو چھٹکارا پاتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں
ہر اس انسان سے جس کو میری بات بری لگی ہو یا دل آزاری ہوئی ہو میری بات کی وجہ سے۔ اجازت دیجیے۔